اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 جون 1983 کو ایک بچہ اس دنیا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح 4:15 بجے کے قریب جون کا مہینہ، گرمیوں کے دن اور گرمیوں کی راتیں، اور اپنے نانا ابو کے گھر میں ولادت ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میں اپنی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے جو پہلا خواب یاد ہے اور جو پہلی شعور کی بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی نانی اماں کے گھر ہوتا ہوں، سویا ہوا ہوتا ہوں، اور وہاں پر مجھے اپنے سرہانے کے سامنے ایک ڈاگ، سوئے ہوئے مجھے وہی ڈاگ نظر آتا تھا، بیٹھا ہوا میرے ساتھ سامنے، اور کبھی رائٹ سائڈ پہ، اور اس طرح وہ ایک خواب مجھے آتا تھا شروع میں جب میں بچہ تھا اور چھوٹا تھا۔ یہ پہلا خواب ہے جو شاید مجھے ڈرا بھی دیتا تھا اور میں ڈر بھی جاتا تھا، اور اب بھی ویسے مجھے ڈاگز سے بڑا ڈر سا لگتا ہے جب بھی میں ان کو راستے میں بپھرا ہوا دیکھتا ہوں۔ ویسے بائی پروفیشن میں ویٹرنری آفیسر ہوں، الحمدللہ رب العالمین، ویٹرنری ڈاکٹر ہوں۔ ٹریٹمنٹ بھی ہم کرتے ہیں ڈاگز کی، ڈونکیز کی، اور تمام اینیملز کی، شیپ ہے، گوٹ ہے، بفلو ہے، کو ہے، پولٹری ہے، آل ٹائپس آف اینیملز ہم ڈیل کرتے ہیں الحمدللہ، اور ٹریٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو خیر میں اسٹڈی لیو پہ ہوں پی ایچ ڈی کے حوالے سے، تو کچھ 11 سال میں نے الحمدللہ فیلڈ میں خود کام کیا ہے، اپنی ٹیموں کو ساتھ لے کے کام کیا ہے، فارمر ڈیز کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خود ویکسینیشن کی ہے، اور خود ویکسینیشن اپنی سپرویژن میں کھڑے ہو کے ڈور ٹو ڈور ہر جگہ پورے علاقے میں کروائی بھی ہے، ٹریٹمنٹ خود کی ہے اور خود کروائی بھی ہے، مطلب اپنے ہاتھوں سے بھی کام کیا ہے، اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے کے ان کو بھی ساتھ انوالو کیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن میں وہ اپنی یادداشتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شعور کی جو پہلی یادداشت ہے وہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین بڑے ہوتے گئے، اور جو دوسری بات مجھے یاد ہے، میں روتا تھا ایک وجہ سے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے تقریباً 1 سال چھوٹا ہے، 1.25 سال چھوٹا ہے، محمد کاظم عباس۔ تو اس کو میری امی کہہ رہی تھی جب وہ ابھی چلنا شروع نہیں ہوا، اور جو زمین پہ رینگتے ہیں نا بچے، تو سرائکی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں جی بامبڑے ڈینا ودے۔ تو میری امی نے یہ لفظ کہا کہ کاظم بامبڑے ڈینا ودے۔ میں نے یہ لفظ سنا، اس وقت میں چلنا شروع ہو گیا تھا، تو بس میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بامبڑے پتہ نہیں کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی بامبڑے دو۔ اچھا ہوا یہ کہ میری امی نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ بامبڑے کاظم بامبڑے ڈینا ودے تے محسن بامبڑے کینسی دیتے، یہ ٹرنا شروع تھی گئے۔ اچھا میں اب یہ سن رہا تھا، ابھی چھوٹا ہی تھا، ظاہر ہے میرا عمر 3-1 سال ہوگی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، تو یا 2.5-3 سال ہوگی۔ تو میں نے کہا یار مجھے بامبڑے نہیں ملے، یا بامبڑے کوئی چیز ہے، یعنی زمین پہ رینگنے کو کہتے ہیں، مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا۔ میں بڑا رویا جی، مجھے یہ چاہیے، یہ جو چیز ہے بامبڑے، مجھے بامبڑے دو، مجھے بامبڑے دو، مجھے بامبڑے دو، بڑا رویا۔ آخر کار جناب میرے والد صاحب بازار سے میرے لیے کیلے لائے، اور ایک کیلا مجھے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بامبڑے ہیں، یہ کھا لو۔
تو یہ بھی یادداشت ہے ابتدائی دنوں کی. اور پھر میں چپ کر گیا، اور پھر جناب وہ کیلا میرے لیے بامڑے تھا. تو جب بھی پھر میں نے کیلا کھانا ہوتا تو میں کہتا تھا مجھے بامڑے دو، اور مجھے کیلا مل جاتا تھا. تو یہ ابتدائی یادداشتیں ہیں جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑا اور بڑے ہونا شروع ہوئے. اچھا پھر میری والدہ محترمہ، اچھا میں پھر بولنا میں نے بڑا لیٹ شروع کیا تھا. میری امی بڑا روتی تھیں کہ پتہ نہیں یہ خدا نخواستہ گنگا ہے کیا ہے، بول نہیں سکتا، بولتا نہیں ہے. ابھی میرا بیٹا محمد علی حسن، اس کے لیے میں بڑا پریشان تھا. اس نے بڑا لیٹ بولنا شروع کیا ہے، وہ بھی نہیں بولتا تھا. تو میں پریشان تھا ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ بھی بولنا شروع ہو گیا. تو مجھے بڑا بلانے کی وہ کوشش کرتے تھے میری امی میرے ابو. میں نہیں بولتا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے میرا چیک اپ کروایا. وہ میری زبان کے نیچے وہ ایک چھوٹی سی تند ہوتی ہے یہاں نیچے، تو پھر وہ کاٹی گئی. اور جب وہ آزاد ہوئی پوری زبان، تو پھر زبان کی حرکت آزادانہ طور پر جب میں کرنے لگا تو پھر لفظ بولنا شروع ہوا. تو یہ خیر میری یادداشت میں نہیں ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. پھر ہم بڑے ہونا شروع ہوئے الحمدللہ رب العالمین. گھر میں ہی ٹائم گزرتا تھا. مجھے الف بے پے تے سے والا قاعدہ یا قاعدہ لے کے دیا گیا. وہ ہم نے گھر میں امی کے پاس پڑھا. میرے ابو اسکول ٹیچر، گھر کے بالکل قریب ہی مڈل اسکول جو اب ہائی اسکول ہو چکا ہے الحمدللہ، اب بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے. تو وہ تھا، وہاں میرے والد محترم اسکول میں ٹیچر تھے. تو وہ اسکول چلے جاتے تھے، جاب تھی ان کی، ابتدائی دن تھے ان کے بھی جاب کے. 2-1 سال ہوئے تھے ان کی جاب کو. اب یہ تو مجھے اب پتہ ہے نا، اس وقت تو نہیں پتہ تھا. تو لائٹ بھی چلی گئی ہے یار. یہ اب اس حکومت میں لائٹ بھی بہت جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. چلیں بہرحال کچھ روشنی ہے. اور ہم اس ویڈیو میں تھوڑی سی ابتدائی یادداشتیں کور اپ کرنے کے بعد اس کو کلوز کریں گے، اور پھر اگلی یادداشتیں اگلی ویڈیو میں بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. قاعدہ جی یا قاعدہ ابتدائی الف با والا، تو وہ ہم نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس پڑھا. اور پھر جناب وہ ابتدائی ہند سے گنتی 1 2 3 4، اس وقت 1 2 3 نہیں ہوتے تھے، سیدھی سی بات ہے. ہم نے انگریزی زبان بھی 6ٹھی کلاس میں پڑھنا شروع کی، اور وہ بھی ABC سے شروع کی 6ٹھی کلاس میں. اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ نرسری سے ہی ABC پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ فرق ہے. آ گئی ہے جی لائٹ. تو اسی طرح پھر سلسلہ شروع ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی کلاس کا جو امتحان تھا اسکول میں جس دن ہو رہا تھا، میرے والد محترم مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے کے گئے تھے، اور مجھے راستے میں بتاتے گئے تھے کہ ہم آپ کو آج اسکول میں داخل کروائیں گے. ویسے 1-2 دن پہلے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ محسن کو اسکول میں داخلہ کروائیں، اس کا داخلہ کروائیں. میری امی بھی کہنا شروع ہو گئی، میرے والد صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے. اور میں ڈر رہا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا اس وقت کہ داخل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہاسپیٹل ہوتا ہے، اور ہاسپیٹل میں ایسے بندے کو لے کے جاتے ہیں اسٹریچر پہ. وہ پتہ نہیں چند دن پہلے کوئی ایک ہمارا بزرگ بوڑھا یا بوڑھی خاتون تھی یا بوڑھے بزرگ تھے، ان کا کوئی ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہ ہاسپیٹل میں ایسے ایڈمٹ ہوئے تھے. تو ان باتوں کا ایک بیک گراؤنڈ تھا میرے ذہن میں کہ جی ان کو داخل کروایا ہاسپیٹل میں، ہسپتال میں، اور داخلہ ہوا، اور 2-3 دن بعد جناب یہ ہو گیا، اور وہ پھر خبر آئی کہ وہ وفات پا چکے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا داخلے کا مطلب کہ ہاسپیٹل جا کے مجھے داخل کریں گے، اور آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے، اور وہاں مشینیں لگی ہوں گی، اور میرے اوپر لائٹیں پڑیں گی. یہ ایک ذہن تھا. میں بڑا رویا جی. میں نے کہا جی میں نے داخل نہیں ہونا، میں داخل ہونا ہی نہیں، مجھے نہیں کرنا یہ سارا کچھ. تو میرے ابو نے مجھے اس دن اٹھایا اپنے گود میں، پھر کندھے پہ، اور مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کہ داخل ہونے سے آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو.
मैंने कहा जी दाखिल का मतलब तो ये है कि जी मुझे ऑपरेशन मेरा होगा, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, मुझे लिटा देंगे, मुझे चीरेंगे काटेंगे, पता नहीं क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। स्कूल का दाखला और होता है, हॉस्पिटल का दाखला और होता है। फिर उन्होंने मुझे दो चीज़ें समझाई कि स्कूल और चीज़ है, हॉस्पिटल और चीज़ है। हॉस्पिटल में मरीज़ जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे यही समझाया। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा जी दाखिले का मतलब ये हम आपको ले जाएंगे, आपके वहाँ टीचर होंगे, हम उनको आपका नाम बताएंगे, वो रजिस्टर में नाम लिख लेंगे और आपको अपने साथ बिठा लेंगे, ये हो जाएगा दाखला। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा जी ये दाखला बड़ा ठीक है, हॉस्पिटल वाला दाखला मुझे नहीं करना। तो मेरे अब्बू ने कहा ठीक है जी। मुझे ले गए, साथ ही स्कूल था। उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा था पहली क्लास का। मुझे वहाँ लाइनों में लाइनें बनी हुई थी, कतारें बनी हुई थी, बच्चों की बैठे हुए थे। मुझे भी वहाँ बिठा दिया। घर में तो मैं पढ़ता ही था, एक दो तीन चार पाँच, और 100 तक मैंने गिनती रटी हुई थी, लिखना भी सीखा हुआ था। वो जो क्या कहते हैं, इमला के अल्फाज, कि टोकवी अल्फाज जिनको कहते हैं जी, 79 या 79 लिखो, 69 लिखो, 77 77 लिखो। तो वो स्लेट पे हम लिख के दिखाते थे। स्लेट और स्लेटी होती थी मेरे पास, वो भी हम लेके गए थे। तो मुझे बिठा दिया। उन्होंने कहा जी ये सर जो बात बोलेंगे ना, आपने इस पे लिख देना है, वो फिर आएंगे आपका देखेंगे और टिक कर देंगे। तो ठीक है जी। मैंने कहा ये तो आसान काम है, प्रैक्टिस की हुई थी घर में, अम्मी ने सिखाया हुआ था। तो जनाब वो गिनती का टेस्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा जी 1 से लेके पता नहीं 10 तक या 20 तक, मुझे अब याद नहीं है, कि वो कुछ गिनती लिखनी थी तरतीब से, वो भी हमने लिख दी। फिर जनाब उसके बाद उन्होंने कोई अलिफ बे पे ते से जिम चे हे खे में से कुछ लिखवाया, अब मुझे याद नहीं है। वो कुछ लफ्ज़ थे वो हमने लिख दिए उस स्लेट पे, वो चेक हो गए, टिक हो गए। फिर वो एक दो कुछ चीज़ें थी, पता नहीं कलमा शरीफ सुना था, क्या सुना था, अब ये भी याद नहीं है। एक था छोटा सा टेस्ट, दो टीचर बैठे थे, सामने बेंच रखा था, वहाँ पर कुछ रजिस्टर रखे हुए थे और लाइन में बच्चे जाते थे एक एक बच्चा करके, और किसी से वो कलमा सुन सुन रहे थे, किसी से दुरूद शरीफ सुन रहे थे, किसी से सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ सुन रहे थे, इस तरह। तो वो भी कोई आसान चीज़ ही सुनी थी, हो गया वो भी। तो बस वो जनाब मेरा टेस्ट हो गया। और मुझे फिर घर ले आए मेरे अब्बू उठा के, मुझे कहा जी अभी 8-10 दिन आपने रेस्ट करना है, फिर ये रिज़ल्ट आ जाएगा इस क्लास का और आप फिर दूसरी क्लास में बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या हुआ, पहली क्लास में मोहम्मद मोहसिन अब्बास साहब फर्स्ट आ गए, जिंदाबाद। तो पहली क्लास में रिज़ल्ट रिज़ल्ट जब आया मैं फर्स्ट आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे उन्होंने अपने साथ लिया अगले दिन, वो 31 मार्च का दिन था आई थिंक। फिर अप्रैल में जी 1 अप्रैल को हम दूसरी क्लास में आ गए, और हमारे दूसरी क्लास के जो इंचार्ज थे मोहम्मद यासीन भट्टी साहब, अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे, बहुत ही अजीम उस्ताद, उनके साथ मुझे बिठाया गया। वो अपनी चेयर के साथ मुझे बिठाते थे। और फिर इससे आगे इंशाल्लाह हम अपनी याददाश्तें आपके सामने बयान करेंगे दूसरी क्लास से आगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।